مسیح یسوع کے زندہ اور پوتر نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میں ہوں خداوند کا خادم پاسٹر یونس احمد سالم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں زبور کی تفسیر کے ساتھ۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھیں بند کریں، دعا کریں۔ وفادار آسمانی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تیری مہربانیاں ہم سب پر ہیں۔ تیرے کلام کی برکات کے لیے جو تو ہمیں بخشتا ہے، ہم تجھے مبارک کہتے ہیں۔ مجھے فضل دے خدا کے کلام کو بیان کرنے کا، اور اس طرح سامعین کو سننے کی توفیق دے۔ پی ایم آئی ٹی وی کے لیے تیری برکت، تیرا ہاتھ چاہتے ہیں، تیرے خادم کے لیے اور ساری ٹیم کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ جی، لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے زبور کی کتاب 5واں زبور، اس کی دوسری آیت کا جو پہلا حصہ ہے۔ تو یہاں پر دوسری آیت کے پہلے حصے پر ایپیسوڈ نمبر 42 ختم ہو چکی تھی، اور ابھی ہم شروع کریں گے زبور 5 اس کی دوسری آیت کا دوسرا حصہ۔ یہاں لکھا ہے، کیونکہ میں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں۔ خداوند کے پاک کلام کے سبب سے آج ہمیں بڑی برکت ملے، آمین۔ زبور نویس خدا سے گفتگو کر رہا تھا، اور دوسری آیت کا پہلا حصہ، آئے میرے بادشاہ، آئے میرے خدا، میری فریاد کی آواز کی طرف متوجہ ہو۔ دوسرے حصے میں وہ کہتا ہے، کیونکہ میں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں۔ اور دوسرے حصے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پہلے حصے کو ساتھ لے کر چلنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ دعا کے حوالے سے خوبصورت گفتگو ہے خدا کے ساتھ۔ اس نے خدا کو بادشاہ کہہ کر پکارا، خدا کہہ کر پکارا، اور یہ بھی کہا کہ میری بات کی طرف، میری آواز کی طرف متوجہ ہو۔ آگے وہ کاز بیان کرتا ہے، سبب بیان کرتا ہے، کیونکہ میں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں۔ نوٹ کیجئے کتنا ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، دونوں جو حصص ہیں ان میں، دونوں جملوں میں کس قدر یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر ان کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے۔ وہ کہتا ہے، میری آواز کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ یہ جو کیونکہ لفظ ہے یہ ریزن کو پیش کرتا ہے۔ ریزن یہ ہے، کیونکہ میں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں۔ متوجہ ہو، غور کر، میری دعا پر کان لگا، میری دعا کو سن، میری دعا تیرے حضور پہنچے۔ آگے ریزن یہ ہے، کیونکہ میں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں۔ اور یہاں پر اس جملے پر غور کیجئے جس پر آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ وہ کہتا ہے، کیونکہ میں تجھ ہی سے، اور یہ جملہ بتاتا ہے جو ہی کا لفظ یہاں پر یوز ہوا ہے، تجھ ہی سے، اس سے مراد یہ ہے کہ صرف تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ زبور نویس صرف خدا کو پکارتا ہے۔ حالانکہ اس دور میں بھی دائیں بائیں ارد گرد غیر اقوام کے بڑے معبود تھے، غیر اقوام کے بڑے دیوتا تھے، اور لوگ اپنے اپنے دیوتاؤں سے دعائیں کرتے، التجا کرتے، مناجات کرتے، بلکہ کئی مرتبہ جو لوگ ہیں وہ دوسروں کے دیوتاؤں سے بھی التجا کرتے اور مناجات کرتے۔ دور حاضرہ میں بھی اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جن کی زندگی میں ایک خدا نہیں ہے، بلکہ بہت سارے معبود اور بہت سارے دیوتا جو ہیں ان کی زندگی میں مقام یا جگہ یا آنر اور عزت رکھتے ہیں۔ یہاں زبور نویس جو ہے اس کی نگاہ
صرف ایک خدا پر ہے اور وہ آسمان کا خدا ہے۔ اس لیے تو کہتا ہے کیونکہ میں تجھ ہی سے، بے شک ارد گرد اور دیوتا ہیں، بے شک ارد گرد اور معبود ہیں، لیکن زبور نویس کی نگاہ صرف ایک خدا پر ہے اور وہ اس کے آباء و اجداد کا خدا ہے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، مصر کی غلامی سے نکالنے والا، ملک موعودہ میں پہنچانے والا خدا ہے، اور وہی خدا ہے جس نے اپنے لوگوں کو شریعت دی اور کہا جب 10 احکام دیے ہیں تو 10 احکام میں یاد کریں، پہلا حکم جو ہے بڑا قابل غور ہے اور میں چاہتا ہوں اس کو تلاوت کیا جائے اس حکم کو، کیونکہ یہاں پر زبور نویس کہتا ہے میں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں، اور جس سے مراد یہ ہے کہ صرف تجھ ہی سے۔ یہاں ہی کا جب لفظ آیا ہے اس سے مراد صرف تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ اور خروج کی کتاب 20واں باب جہاں پر 10 احکام ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، اور پھر دوسرا حکم تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہو، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا غیور خدا ہوں۔ نوٹ کریں یہاں پر 10 احکام کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ میں تیرا خدا ہوں اور میری ہی عبادت کرنا۔ اور پھر آگے مزید بڑے تو وہ بت پرستی کے حوالے سے بھی بات کرتا ہے دوسرے حکم کے اندر کہ کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، اس کی صورت نہ بنانا۔ تو جب زبور نویس نے یہ کہا ہے کہ خدا میں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی نگاہ صرف ایک خدا پر ہے، اس کی توجہ صرف ایک خدا پر ہے، اس کی نظریں ایک خدا پر ہیں۔ اور بڑی باتیں یہاں پر کہی جا سکتی ہیں۔ پہلی بات یہاں پر زبور نویس کے ایمان کی بات ہے، دعا کی تو بات ہے، اور اس کی اس جملے کے اندر جو چیز پنہا ہے اس کے ایمان کی بات ہے کہ وہ ایک خدا کے علاوہ دیگر معبودوں پر یقین نہیں رکھتا۔ ایک خدا کے علاوہ دیگر جو معبود ہیں یا ارد گرد غیر اقوام کے دیوتا ہیں، ان پر اس کی نگاہ نہیں ہے، ان پر اس کی نظریں نہیں جمی ہوئیں۔ اگر اس کی نظریں ٹھہری ہوئی ہیں اور وہ ایک ہی خدا ہے، اور وہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، تو خدا نے یہ بتا دیا کہ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا، کیونکہ میں غیور خدا ہوں، غیرت مند خدا ہوں، غیرت والا خدا ہوں۔ اور یہاں پر اس شخص کا ایمان زبردست ہے کہ میں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں۔ آج مشکل کے وقت انسان کو دیکھیے، لوگوں کو دیکھیے، لوگوں کا حال یہ ہے، بس لوگوں کو تو جو ہے وہ مطلب پرست لوگ ہیں، اور لوگوں کو تو یہی چاہیے کہ بس مسئلہ حل ہونا چاہیے، ادھروں ہو جائے، ادھروں ہو جائے، ایس معبود والوں ہو جائے، عہدے والوں ہو جائے۔ تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہاں پر جو زبور نویس ہے اس کی پوری توجہ خدا پر ہے، اس کا دھیان خدا پر ہے، گیان خدا پر ہے، اور اسی لیے وہ خدا کو بتاتا ہے کہ میری جو آواز ہے اس کی طرف تو متوجہ ہو، میری جو آواز ہے اس کی طرف تو توجہ کر، کیونکہ میں تجھ ہی سے، دیٹ مین صرف تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں جب وہ یہ کہہ رہا ہے، جب اس کی زندگی میں ایسا ہے کہ صرف خدا ہی سے دعا کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا ایمان ایک خدا پر ہے، اس کا ایمان ڈاواں ڈول نہیں ہے، اس کا ایمان غیر متزلزل نہیں ہے۔
اگر دائیں بائیں آنکھیں لگی ہوں یا ایک خدا کے علاوہ بہت سے معبودوں اور دیوتاؤں پر آنکھیں لگی ہوں تو یہ ایمان خطرناک ایمان ہے، اور یہ ایمان کام کرنے والا ایمان نہیں ہے، اور یہ ایمان جو ہے ڈاواں ڈول ایمان ہے۔ ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب یوسف، یعقوب کا بیٹا یوسف، جس کو کنویں میں پھینکا گیا اور وہ فروخت ہونے کے بعد مصر میں پہنچا تو غلاموں میں کھڑا ہے، تو کسی نے پوچھا بھی تیرا خدا کون سا ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں بھی ہر جو قوم ہے اور خاندان ہے، خاندانی بھی معبود اور دیوتا ہوتے تھے، قومی بھی ہوتے تھے، اور جو سرکاری ممالک ہے حکومتی ان کے بھی ہوتے تھے، اور شخصی طور پر بھی ہوتے تھے۔ تو پوچھا کتنے خدا ہیں یا کون سا ہے؟ تو اس نے کہا میں صرف ایک خدا کو مانتا ہوں، اور اس کا نام بھی بتایا۔ تو وہ سارے ہنسنے لگے، اس کا ٹھٹھا اڑانے لگے کہ تو پھر بہت غریب ہے جو ایک خدا کو مانتا ہے۔ تو کیوں وہ یہ باتیں کہہ رہے تھے؟ کیونکہ وہ زندہ خدا سے واقف نہیں تھے، آسمان کے خدا سے واقف نہیں ہیں، زندہ خدا سے وہ لا علم ہے، قادر خدا سے لا علم ہے، لشکروں کا خدا جو خدا بندوں کا خدا ہے اس سے وہ باخبر تھے، اس لیے وہ اس کے ساتھ ہنسی کر رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں۔ لیکن یوسف وہاں جا کر اس نے ایک ہی خدا کی بات کی ہے، اپنے خدا کی بات کی ہے، اور اسی ایک ہی خدا نے، بے شک وہاں لوگوں کے بڑے دیوتا تھے، مصریوں کے بڑے دیوتا تھے، یوسف کا ایک ہی خدا تھا جو آسمان کا خدا تھا۔ اس نے یوسف کی غلامی سے اس کو پکڑا اور غلامی کی زندگی تبدیل کر دی، اور غلامی سے نکال کر اس کو حاکم بنایا۔ انہی کا حاکم بنا جو ہنستے تھے، جو مذاق کرتے تھے، انہی کا حاکم بنا، اور انہی کا یہ انچارج اور یہ ہیڈ بنا جو ہنسی کرتے تھے۔ اور یہ عمدہ بات ہے اور یہ بڑی زبردست بات ہے۔ اگر کسی کا خدا آسمان کا خدا ہے، اگر کسی کا خدا یعقوب کا خدا ہے، تو یہ مبارک حالی کی بات ہے اور یہ مبارک بادی کی بات ہے۔ مبارک ہے وہ جس کا خدا یعقوب کا خدا ہے، جس کا خداوند یعقوب کا خدا ہے، وہ مبارک ہے۔ جی تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ایسے شخص کو مبارک کہا جا رہا ہے جس کا خدا یعقوب کا خدا ہے۔ بے شک زبور نویس یہ اپنی بات کر رہا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ بات سیکھنے کے لیے خوبصورت بات ہے کہ ہمارا خدا آسمان کا خدا ہے، ہمارا خدا زندہ خدا ہے، اور ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ اور ایک تو یہاں سے یہ واضح بات ہو رہی ہے کہ اس کے ایمان کی، زبور نویس کے ایمان کی، کہ اس کا ایمان ایک ہی خدا پر ہے اور اس کی نگاہ ایک ہی خدا پر ہے، اور یہ بات وہ خدا کے حضور میں رکھ رہا ہے، دعا کرتے ہوئے خدا کے حضور میں رکھ رہا ہے یہاں پر کہ اے میرے خدا میری فریاد کی آواز کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ میں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں۔ خدا کے حضور میں رکھ رہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے جب حزقیہ بادشاہ نے دعا کی، جب یسایہ نبی نے اسے سندیسہ دیا کہ اپنا گھر کا انتظام کر لے، تیرا وقت مرنے کا آ گیا ہے، تو جب اس نے دعا کی خدا کے حضور میں، تو اس نے بھی اپنی راست بازی اور اپنی سچائی جو ہے خدا کے حضور میں رکھی کہ میں کس طرح تیرے حضور چلتا رہا۔ اور یہاں پر جو زبور نویس ہے وہ ہی خدا کے حضور میں رکھ رہا ہے کہ میں تجھ ہی سے، یعنی صرف تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں۔ تو یہاں اس کے ایمان کا جو ہے اظہار ہے، واضح ہو رہا ہے کہ اس کا ایمان زندہ ہے اور صرف ایک خدا پر ہے۔ دوسری بات جو یہاں سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وفاداری کا ثبوت ہے۔ بھئی آپ کے دائیں بائیں بہت سے دیوتا ہوں، دائیں بائیں بہت سے معبود ہوں، اور آپ کڑے حالات میں، مسائل میں، مصیبت میں، پرابلم میں دیگر معبودوں کی طرف رجوع نہ کریں،
بلکہ آپ کی آنکھیں ایک ہی خدا پر لگی رہیں، اور یہ آپ کی طرف سے خدا کے لیے وفاداری کی بات ہے، آپ کی طرف سے زندہ خدا کے لیے وفاداری کا ثبوت ہے۔ تو اس کی طرف آگے ہم بڑھیں گے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جیسا اس نے کہا کیونکہ میں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں، زبور 5 دوسری آیت کا آخری حصہ ہے، پھر میں تجھ ہی کو پکاروں گا۔ زبور 28 اس کی پہلی آیت ہے، میرا توکل تجھ ہی پر ہے۔ ایک تو دعا کرنے کی بات ہے کہ وہ خدا ہی سے دعا کرتا ہے، اور اسی جملے کو پھر اور دیگر الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ میں تجھ ہی کو پکاروں گا۔ زبور 28 پہلی آیت میں دعا کرنا اور خدا کو پکارنا تجھ ہی کو، اور پھر میرا توکل تجھ ہی پر ہے۔ اور یہ 3 جملے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جن میں ہی کا لفظ یوز ہوا ہے، اور جو یہاں پر یہ تاثر دے رہا ہے کہ صرف خدا، دعا کی بات ہے تو صرف خدا سے، توکل کی بات ہے تو صرف خدا پر توکل ہے، اور اگر پکارنے کی بات ہے تو صرف زندہ خدا کو پکارنے کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے مصنف جو ہے وہ صرف خدا کی بات کرتا ہے، مصنف جو ہے وہ صرف آسمان کے خدا کی بات کرتا ہے، زندہ خدا کی بات کرتا ہے، اور مصنف کے جو بت پرستی ہے اس کے خیالوں سے بھی دور ہے، اس کی سوچوں سے بھی دور ہے، اس کی نظروں سے دور ہے، اور اس کا دھیان اور گیان صرف ایک ہی خدا، آسمان کے خدا اور زندہ خدا پر ہے۔ بات ہو رہی تھی وفاداری کی، کہ یہ جو بیان ہے کہ میں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں، یہ ایک تو ہم نے یہ سیکھا کہ مصنف کے ایمان کی بات کرتا ہے، دوسرا ہم نے یہ سیکھا کہ مصنف کی وفاداری کا ثبوت ہے۔ تو یہاں پر مصنف جو ہے ایک تو اپنے جملے سے دیکھیں اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہے کہ میرا ایمان جو ہے وہ صرف ایک خدا پر ہے، اور آسمان کا وہ خدا ہے، زندہ خدا ہے۔ اور یہاں دوسری جو ہمیں بات نظر آتی ہے اس جملے میں وہ ہے مصنف کی وفاداری۔ اور وفاداری کی بات جب ہم کرتے ہیں، خدا ہمارے ساتھ وفادار ہے، اور ہماری بھی وفاداری خدا کے ساتھ ہے اگر ہم خدا کے بندے ہیں۔ تو اگر کسی میں ہزاروں خوبیاں ہیں، بہت خوبیاں ہیں، مگر وفاداری نہ ہو تو سب کچھ فضول ہے۔ تو جو وفاداری ہے یہ خوبیوں سے بڑھ کر ہے، اور ہر انسان دوسرے انسان سے وفاداری کا تقاضا کرتا ہے، اور آسمان کا خدا بھی تمام بشر سے وفاداری کا تقاضا کرتا ہے، وفاداری چاہتا ہے۔ کوئی وفادار ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے، اور ابھی یہ موضوع نہیں ہے اس پر لمبی باتیں کی جائیں۔ وفاداری کی بڑی برکات ہیں اور وفاداری کا اجر بھی ہے۔ تو ایک ورس میں آپ کے سامنے مکاشفہ کی کتاب میں سے رکھنا چاہتا ہوں کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ۔ وہاں پر بیان ہے، خداوند کہتا ہے کہ میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں، تیری تکلیف کو، تیری پریشانی کو، تیری مشقت کو جانتا ہوں، یہ سب کچھ تو کر رہا ہے، لیکن آگے یہ ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ، کہ تو پچھلی باتوں میں میرے ساتھ وفادار ہے، تیری وفاداری کے پروف ہیں، ثبوت ہے، مزید یہ ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ تو ہمارا خدا وفاداری کا تقاضا کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم جان دینے تک وفادار رہیں۔ اور اس جملے میں کیونکہ میں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں، یہ مصنف کی وفاداری کا اظہار ہے۔ خدا کی وفاداری انسان کے ساتھ اور انسان کی وفاداری خدا کے ساتھ یہ بڑی ضروری ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بائبل کے اندر جتنے لوگ بھی ہیں، نامور ہوئے ہیں، ابھرے ہوئے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، بائبل کے ہیروز ہیں اور اہل ایمان ہیں،
ان کی وفاداری کی بدولت خدا نے ان کو بلیس کیا. وہ دائیں بائیں گئے, اپنے گھرانے سے, اپنے لوگوں سے الگ ہوئے, لیکن خدا سے الگ نہ ہوئے. آپ یاد کریں جب بنی اسرائیل اور یہودا کے لوگ دو جو قبیلوں کی حکومت تھی, اسیر ہو کے ملک کنعان میں گئے, تو وہاں پر ان کو کئی چیلنجز کا جو سامنا ہے وہ کرنا پڑا, اور حکم ملا کہ جو ہی ساز بجایا جائے بادشاہ کی مورتی کو سجدہ کیا جائے. تو جو لوگ ہیں صدرک میشک عبدنجو, انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تیری مورتی کو سجدہ نہیں کریں گے. دیکھ ہمارا خدا آگ کی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ چھڑائے گا. تو وہاں پر یہ ان کی وفاداری ہے اپنے خدا کے لیے. مصیبت قبول ہے, جان دینا یہ ٹھیک ہے, لیکن وفاداری کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے. تو آپ کو یاد ہے وہ انہوں نے وفاداری کا ثبوت کیا, پیش کیا اور کہا ہمارا خدا آگ کی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے, اور یقیناً خدا نے چھڑایا. یہ وفاداری کا ثبوت ہے. دانیل کو آپ دیکھیں, 30 دن وہ بندی تھی, پھر بھی وہ خدا کے لیے جھکتا رہا. اور خدا کی وفاداری اور دانیل کی وفاداری, دونوں کی وفاداری نظر آتی ہے کہ دانیل نے شیروں کے سامنے جانا قبول کیا ہے, اور خدا کی طرف سے وفاداری جو ہے وہ یہ ہے کہ شیروں کے منہ بند کر دیے ہیں. میں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں. بڑا خوبصورت جملہ ہے, اور آج مجھے اور تجھے بھی اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ میری زندگی میں خداوند صرف آسمان کا خدا ہے یا اور معبودوں کی طرف بھی میری نگاہ ہے. اگر میری زندگی میں صرف آسمان کا خدا, اگر میری زندگی میں صرف ابراہیم, اسحاق, یعقوب کا خدا ہے, تو یہ آپ کی وفاداری ہے. ہمیں اپنی وفاداری پر غور کرنے کی ضرورت ہے, اور صرف آسمان کے خدا ہی سے دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ وقت پر ہمیں بلیس کرے. کلام کے وسیلے سے خدا ہم سب کو بڑی برکت بخشے. مزید برکت پانے کے لیے دیکھتے رہیے PMI